پرائڈ آف پرفارمنس یہ مجھے مل گیا حادثاتی طور پہ، میرے جیسے لوگوں کو ملتا نہیں ہے کیونکہ روکنے والے بہت ہوتے ہیں. میرے اوپر تو پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں میرے کام پر، میں کیا سمجھتا ہوں کسی پی ایچ ڈی کو چھچھندر ہے. جو مسانے کے شاعر جن کو میں کہتا ہوں کہ ناف سے اوپر جن کی شاعری کا تصور ہی نہیں، نیچے ہے سارا. اب سرٹیفائیڈ جو ہے نا وہ 2 نمبر ادیب بن گئے. آخر تک امجد اسلام امجد صاحب کی سیٹ وہاں ریزرو تھی جس رات وہ فوت ہوئی، لیکن انہوں نے کرسی نہیں چھوڑی آخر تک. تو میں کیسے ان کو شاعر ادیب. کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک اردو ادب کی ترقی کے لیے سرکار نے کس حد تک کام کیا؟ بعد عمران خان آئے، اس کو تو 7 نسلوں کو نہیں پتا تھا کہ ادب ہوتا کیا ہے. لٹریری ایکٹیویٹی کو سوڈو سوشل ایکٹیویٹی بنا کر اس کو بالکل ڈیفیوز کر رہے ہیں کہ اس کا اثر نہ ہو. ڈھنگ ٹک جن میں لٹریچر نہیں ہوتا باقی سب کچھ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. حامد میر ہے، کتنا بڑا جرنلسٹ ہے، کتنا آؤٹ اسپوکن آدمی. وہ سوال نہیں پیدا اٹھا سکا کہ مجھے کیوں بلاتے ہیں یار اب لٹریری فیسٹیول. کس خدمات کی بنیاد کے اوپر بلایا گیا؟ نہیں، ان کو جیو کی خدمات اور جو کیپٹلسٹ جو ایجنڈے ہیں پیچھے، پوئٹس آف یورینیشن، بلیڈر. اس پروگرام میں نے آفتاب کے ہاتھوں ایسے بندے کو ذلیل ہوتے دیکھا جو بیچارہ ہمیں سچ بتانا چاہتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کامران نسیم بٹالوی اپنی پہلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ، اور میرے ساتھ میرے ہر دل عزیز مہمان جناب فرت عباس شاہ صاحب ہیں جو کہ پرائڈ آف پرفارمنس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے ادب میں ایک درخشندہ ستارہ ہیں. آئیے چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. اچھا شاہ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں بخشا. بٹالی صاحب 1 سال ہو گیا تھا اس ملاقات کو، ڈیو تھا، پچھلے سال بات ہوئی تھی. جی جی بالکل. میں کچھ اپنی صحت کے معاملات، کچھ مصروفیات، کوئی 2-4 کتابوں میں پھنسا ہوا تھا، اور لیکن آپ نے بھی کمال انتظار کیا. ایک تو آپ بہت سلجھے ہوئے آدمی، میں یہ بھی ڈرتا رہا، میں نے کہا یار اتنا شریف آدمی میرا انٹرویو کیسے کرے گا. وہ آپ کی محبت ہے. اتنا ڈیسنٹ آدمی، اتنا اسکالرلی جو بندہ جرنلزم میں آیا ہوا ہے. ہم تو سر طالب علم ہیں اور سیکھ رہے ہیں آپ سے. سوالات کی طرف آتے ہیں. ایک طرف ننجا جیسا جو ہے وہ جنگجو کھیل ہے، اور دوسری طرف حساس طبیعت کا شاعر ہے. تو یہ شاعری کی طرف آنا سپورٹس مین شپ کی طرف سے یہ حادثہ تھا یا ایک جو ہے وہ پلاننگ تھی؟ اچھا نہیں، یہ قدرت کی طرف سے تھا دونوں. اور میں مارشل آرٹ کی جانب سے شاعری کی طرف نہیں آیا، نہ شاعری کی جانب سے ادھر گیا ہوں. یہ تو قدرتی، شاید دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ساتھ تھیں، کیونکہ مزاجن اندر میں ایک اداس بچہ تھا، اکیلا تھا، ماں باپ کا بیٹا، ویک ہو گیا بچپن میں، پتہ نہیں کیوں بیماری ہوا، پینکریاس کچھ ڈسٹرب ہوا، ٹائیفائڈ ہوا، کمزور ہو گیا. تو حساس بھی ساتھ ہو گیا، اور ساتھ یہ بھی سوچنے لگ گیا کہ کمزور آدمی کی تو زندگی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ اٹھتا ہے دھکا دے کے گرا کے چلا جاتا تھا بچہ. جی جی. تو پھر بچپن سے میں نے مارشل آرٹ بھی سیکھا، حساس تھا تو سیکھا، اور ساتھ ساتھ پھر یہ سائملٹینیسلی چلتا بھی رہا. پھر ایک وقت آیا کہ میں جب ہارس اینڈ کیٹل شو یہاں ہوتا تھا تو 90 کی بات ہے، 90 کی، 1990 کی یا 91، تو میں نے یہاں پہ 90 کی 11 بلاک برف کے توڑے یوں ایلبو سے. تو مجھے لگا کہ یہ اب میری پیک ہے، اب مجھے یہاں سے ریٹائر ہو جانا چاہیے، بھریا میلہ چلنا چاہیے. تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیا. لیکن میرے شاگرد جو تھے وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. میں فیڈریشن کی سطح پہ بطور چیئرمین پاکستان ننجا فیڈریشن میں انوالو رہتا ہوں ان بچوں کے ساتھ. ابھی بھی ہیں یعنی؟ جی. اور تربیت گاہوں کے ساتھ منسلک ہوں. ہمارے گریڈنگ ہوتی ہے، پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں، چیزیں بدلتے رہتے ہیں، چیمپئن شپس میں بچے جاتے ہیں، سپورٹس کرتے ہیں. اور بڑی بات ہے کہ بیک وقت شاعری اور جو نا دوسری طرف سپورٹس کو پراپر ٹائم دینا اتنی مصروفیات کے باوجود. پتہ نہیں، میں یہ 2 کام تھوڑی ہیں بٹالوی صاحب، 14 کام. براڈ کاسٹنگ علیحدہ، ریڈیو کی، ٹی وی کی علیحدہ، موسیقی 22 سال سیکھی ہے کلاسیکل. براڈ کاسٹنگ بھی پورا ایک کام ہے. ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی پڑھا بھی ہے، سکھائی بھی ہے، ترنم میں آپ کا موسیقی بھی وہ کی ہے، کالم بھی لکھے ہیں. کالم تو ابھی بھی لکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی کی ہے. جو ہے دیکھ، دنیا کا پہلا اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل بنایا ہے، تھیری دی ہے، ٹوسٹ اپ اکانومی تھیری، اکنامکس. تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے سائیکالوجی کی تھیری دی، بیسک انکانشیس کی، جو کہ اس طرح تو میں کام نہیں کر سکا، کنسیپٹ دے دیا. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ابھی جو ادراکی تنقید کی تھیری، اردو کی اپنی زبان کی پہلی
تنقیدی تھیری دی. تو یہ اتنے سا پتہ نہیں اب صرف مارشل آرٹ تھوڑی ہے. ماشاءاللہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں پھر وہ اندر سے نکلتی ہیں. عام شاعر سے قومی صدارتی ایوارڈ تک کا جو سفر ہے وہ کن راستوں میں سے گزرتا ہے؟ اچھا یہ بڑا مزیدار سوال ہے کیونکہ عام شاعر کسی شاعر کو جو عام ہو بھی اسے بھی کہیں تو ایک دفعہ وہ ہل جاتا ہے. اچھا جی. اور میں تو وہ شاعر ہوں جس کی پہلی کتاب آئی ہے شام کے بعد, اور وہ جب وائرل کا لفظ بھی نہیں تھا تو وہ وائرل ہوئی ہے, وائرس کی طرح پھیلی ہے. اتنی لوگوں نے, نوجوان لڑکے لڑکیاں بزرگ بڑے سینے سے لگا کے تکیوں کے نیچے ایسی ایسی جگہ پہ پہنچی ہے جہاں پانی نہیں ہے, کتاب پہنچی ہوئی. یعنی کہ بلوچستان رومانس کی علامت تھی. رومانس اس لحاظ سے کہ زندگی کی, لیکن وہ اداس ایک نسل کا نوحہ تھا, اس کا اظہار تھا. گھٹن زدہ جو ہماری وہ نسل چلی آ رہی تھی اس وقت, اس کا اظہار تھا. اچھا اس لیے وہ عام تو اب اس کے 200 سے زائد ایڈیشن جس کتاب کے ہوں تو اسے آپ عام شاعر کیسے کہیں, جس کا پہلا شعر تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. یہ اچھا یہ میں اس لیے چیز بتا رہا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا تاکہ میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو نوازشات ہیں مجھ پر ماشاءاللہ ان کے تشکر کا اظہار کروں کہ رب کی یہ کرم نوازی, رب کی یہ کرم نوازی. دوسرا میں لوگوں کو بتاؤں کہ ضروری نہیں ہے, انسان ہے نا, اللہ نے بہت کو نوازا کہ ہم ایک کام کے ہو کے رہ جائیں زندگی میں. اگر ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں, اگر ہم مایوس ہو کر کمزور نہ پڑ جائیں, بے بسی کے احساس سے اپنے حواس جو ہے وہ نہ کھو بیٹھیں, یا کسی جبر کے نیچے آ کے خود کو یہ نہ محسوس کریں کہ ہم پس گئے ہیں, ہم ہیلپ لیس ہیں, انرجی دیتے رہیں, زندہ رہنے کے لیے لڑائی کرتے رہیں, تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں. میں یہ اصل میں یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ رب تعالیٰ جو ہے اس نے فطرت کا پورا نظام ہماری سپورٹ میں جو ہے وہ پورا اس کو نٹ کیا ہوا. تو اس لیے میں عام شاعر بالکل نہیں تھا پیدائشی جس کا شعر. میرے تو بچپن کے شعر جو تھے پرائمری کے وہ مختلف تھے. اچھا باقی جو پرائڈ آف پرفارمنس یہ مجھے مل گئے حادثاتی طور پہ, میرے جیسے لوگوں کو ملتا نہیں ہے کیونکہ روکنے والے بہت ہوتے ہیں. ابرار عالم نے مجھے زبردستی بھیج دیا کیس, اس نے کہا ہمیں نہیں ملا, پنجاب آرٹ کونسل کو آج تک پرائڈ آف پرفارمنس ہمارے کریڈٹ پر نہیں ہے, تیری وجہ سے مل جائے گا, بھیجنے دے. میں نے کہا بھیج. تو لوگوں کو وہاں ہر جگہ حیرت ہوئی کہ جس بندے کو 30 سال پہلے ملنا چاہیے تھا اور ایسے ایسے بندوں کو مل گیا ہے, تو یہ فرت عباس شاہ کو ابھی تک ملا ہی نہیں. تو وہ کوئی سفر میرا وہ ٹارگٹ ہی نہیں تھا, جبکہ اس کی میرے بعد ایسے ایسے لگڑ بگوں کو مل گیا ہے جن کے بل دنیا شور مچا اٹھی ہے کہ یار ان کو مل گیا, یار ان کو مل گیا. انہوں نے وہ بیوروکریسی سے ملا کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. ایوارڈز کی نیشنل ایوارڈز کی تقریب ہی فارغ کراتے رہے. تو وہ اس لیے میرا ٹارگٹ نہیں تھا بٹالوی صاحب. اور لیکن ایک اسٹیٹ کی طرف سے آنر تو ہوتی ہے. یہ مجھے اس لیے خوشی ہے کہ میں نے نوبل پرائز سے پہلو تئی برتی ہوئی ہے. جب میرا یہ پوری دنیا میں اس وقت پھیل گیا تھا فرسٹ اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل ٹوسٹ اپ اکانومی تھیری, تو وہ مجھے تو لوگوں نے کہا کہ یار ادھر آ جاؤ, ہماری سائٹ پہ آ جاؤ, جس طرح اسلامی بینک آگے ہوئے ہیں کہ اوپر سے اسلامی ہے نیچے سے سود سے ملے ہوں, تو بھی ذرا جگڑ دم کر دے. میں نے کہا نہیں کروں, میری مارکیٹ پوزیشن. اچھا اردو ادب کی ترقی کے لیے شاہ صاحب, اردو ادب کی ترقی کے لیے ادیب, پاکستانی ادیب جو ہیں وہ منقسم کیوں ہیں, کیا اس کی بنیادی وجوہات ہیں؟ دیکھیں ایک طرف اکثریت جو ہے وہ فیک لوگوں کی ہے جو ادیب بنے ہوئے ہیں, دوسری طرف جو جینوئن ہے. ایک طرف جو فیک ادیب ہیں وہ انتہائی مفاد پرست اور منی اورینٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. دوسری طرف درویش لوگ ہیں جن کو بیچارے نہ اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں یا روحان سے ہو کے گھر بیٹھ. یہ بنیادی طور پہ اداس اور صدموں کے مارے ہوئے لوگوں کا کام ہے. ادب میں ناکام دنیاوی سطح پر لوگ, معاشرے سے تصادم میں آئے ہوئے, پسے ہوئے, جبر میں چٹھے ہوئے لوگ, اور لیکن اندر سے زندہ, جو مرتے نہیں ہیں وہ پھر تصادم میں آتے ہیں, اپنا اظہار کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کا کام ہے. وہ لوگ اب اس طرح کسی کی خوشامد تو نہیں جا کے افتخار عارف کی طرح جو ہے وہ بندے کی پہچان ہی ہمیشہ سارے بزرگ بتا گئے ہیں کہ وہ انتہا درجے کا خوش آمدید انسان, انتہا درجے کا چاپلوس. کیا یہ کلچر جو ہے صرف پاکستان کے اندر؟ اگلی بھی بات سن لیں. جی.
اس وقت کیا ہو گیا ہے کہ آپ کے اچھا پھر شروع سے ہی میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ عطا اللہ قاسمی، امجد اسلام امجد، اصغر ندیم سید، افتخار عارف، اور کراچی میں بہت بڑی لابیاں وہاں بھی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے عہدوں پر، اداروں کے اوپر یہ قابض رہے۔ ان کو اب جا کے چکمہ دے گئے ہیں یہ مدرسین، ٹیچرز۔ ہاں جی بالکل۔ اب یہ ان سے ادبی ادارے بھی چھین کر انہوں نے چالاکی سے منور کیا کہ وہ انہوں نے قانون پاس کروا لیا کہ مثال اکیڈمی آف لیٹرز جو ہے اس کا سربراہ پی ایچ ڈی ہوگا۔ اب مجھے کوئی پی ایچ ڈی کیا، میرے اوپر تو پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں میرے کام پر، میں کیا سمجھتا ہوں کسی پی ایچ ڈی کو؟ بالکل درست ہے۔ اتنا ایسا جاہل آدمی ہے پی ایچ ڈی کہ دل کرتا ہے بندہ اپنا ماتم سر پیٹنا شروع کر دے۔ میں ایسے پی ایچ ڈیوں سے ملتا ہوں، میرا دل اپنے سبجیکٹ کا ان کو نہیں پتا۔ اور آج کل جس طرح ڈگریاں اور جو بے توقیر ہو گئی ہے، جس طرح تعلیم تو ہے ہی نہیں کبھی، یہ جو فیک ہے نظام، یہ بھی بہت بے توقیر ہو گیا۔ تو وہ لوگ بیٹھ گئے اداروں پر، ادبی اداروں پر لوگ وہ بیٹھ گئے مدرسین، یعنی کہ مدرسین ادھر آ گئے ہیں اور ادب والے جو ہے نا ان کو آؤٹ کر دیا گیا۔ اچھا مدرسین بھی وہ کہ جو اپنی تعلیم دینے میں لوگوں کو، بچوں کی تربیت اور تعلیم پہنچانے میں ناکام ہو چکے ہیں، جن اداروں میں اب چرسے پیتے ہیں لوگ، بچے شرابیں وہاں پہ مشاعرے کرواتے ہیں، یہ جو چھچھندر ہے، جو مسانے کے شاعر جن کو میں کہتا ہوں کہ ناف سے اوپر جن کی شاعری کا تصور ہی نہیں، نیچے ہے سارا، تو وہ ان لوگوں کو مشاعرے پہ بٹھا کے وہ بلا ادھر سے شرابیں پیتے ہوئے ایسے ڈگمگاتے ہوئے یونیورسٹیوں میں آتے ہیں ہماری بیٹیوں کے سامنے، وی سی صاحب ہوں کر رہے ہوتے ہیں، ڈین بیٹھے ہیں بے بس سارے۔ یہ مدرسینوں کو ان کو بتا دیا گیا ادبی اداروں پر۔ کوالیفیکیشن تخلیقی کیا ہے؟ زبردستی کی 2-4 کتابیں لکھی ہوئی اور ریسرچ پیپر اور یہ اور وہ، یعنی پہلے 2 نمبر ادیب تھے، ابھی انہوں نے ان کو بھی کک کرا دیا۔ اب سرٹیفائیڈ جو ہے نا وہ 2 نمبر ادیب بن گئے۔ وہ تو سرٹیفائیڈ تو پہلے دن سے الحمدللہ ہم نے ان کو دیا ہوا سرٹیفکیٹ، اور اب یہ مدرسین آ گئے بیچارے جی۔ اچھا مدرسین کو اسائن کیا گیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ جہاں جینون ادیب، جینون رائٹر دیکھیں اسے قتل کرنے کی کوشش کریں، مار دیں اسے، کرش کریں، اور اس کی بجائے جو کمزور رائٹر ادیب تخلیق کار ہے اس کو کورسز میں ڈالیں، اس کو اوپر لے آئیں۔ اور جب وہ بندہ جو ان سے کمپرومائز کر لیتا ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے اس کے عوض وہ بڑی سیٹیں بھی لیتا ہے۔ وہ کبھی اس ادارے میں بیٹھ جائے گا کہ جی میں تو اس پہ ڈیپوٹیشن پہ آ گیا ہوں، پریویلیجڈ جائے گا ہی کانفرنسوں میں، وہاں پہ ایک دوسرے کو بلا کے ان کو نوازیں گے۔ یہ سارا نیٹ ورک ان کا، یہ کرمنلز ہیں سماجی، ان کو آپ سماجی سوشل کرمنل کہہ لیں، ان کو لٹریری کرمنل کہہ رہے ہیں، ان کو ایجوکیشنل کرمنلز کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم اور ملک و ملت اور انسانیت کے دشمن اور مجرم ہیں، اور یہ معزز بھی بنے ہوئے ہیں، یہ شاعر ادیب بنے ہوئے ہیں، یہ استاد بنے ہوئے ہیں، یہ ڈائریکٹر ڈی جی فلاں بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو زیرو ہے۔ اس لیے ان کو شاعر ادیب نہ کہیں، یہ شاعر ادیب نہیں ہے، فیک لوگ ہیں، مفاد پرست ہیں، یعنی کہ اس لیے ہمارا یہ طبقہ جو ہے منقسم ہے۔ اچھا دوسرا پھر منقسم آپ نے کہہ دیا، علیحدہ ہیں، بالکل منقسم لوگ میں بتاتا ہوں کہاں ہیں، جو یہ بحث کرتے ہیں کہ ادب جو ہے زندگی کے لیے ہے یا ادب اپنی ایک فرد کی ذات کے لیے، جی جو مکالمہ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یار میں اگر فطرت کا حسن بیان کر رہا ہوں تو میں شاعر ہوں نا یار، مکالمہ ہی نہیں کرتا، محبت کر رہا ہوں۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں یار تجھے اگر زندگی کے لوگوں کو دکھوں کا احساس نہیں تو کس بات، جو یہ لوگ مکالمہ کر رہے ہیں، یہ اصل میں ڈیوائیڈ بھی یہ ہے نظریاتی، اور شاعر ادیب یہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں سیٹ پہ تم بیٹھ جاؤ، فلاں سے اس کو نکالو میں بیٹھ جاؤں۔ ٹی وی پہ پروگراموں پہ فرحت عباس شاہ نہ آ جائے کہیں، افتخار عارف صاحب کو تکلیف ہوگی، فلاں اس کا جو سیکٹری ہے اس کا کوئی ظہور احمد ہے، کوئی فلاں ہے، وہ کہہ دے گا یار ذرا اوائڈ کرو، دیکھو وہ شاہ صاحب تو پھر وہ ہوئے، فلاں منیر نیازی صاحب کو مشاعروں سے روکتے رہے۔ یہ افتخار عارف اور فراز صاحب کے آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ کتنی نفرت کرتا رہا ہے۔ افتخار عارف، فراز صاحب کتنے تنگ تھے، وہ کوئی خط بھی انہوں نے لکھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر شاعر کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، اور ابھی بھی براجمان ہیں۔ یہ تو اتنے چوکس لوگ ہیں۔ یہ اچھا آپ اندازہ لگائیے گا یہ جلدی فوت نہیں ہوتے، جو دنیا سے ہرس رکھنے والا، دنیا سے پیار کرنے والا، پیار کیا ہے بلکہ وہ جو ایک بیماری کی کیفیت ہے، ہوس، وہ بندہ طویل العمر وہ جاتا ہی نہیں ہے بھائی۔ مجھے تو یہ ہے کہ یار جان چھڑاؤں، جاؤں زندگی سے، اللہ کو پیارا ہو جاؤں، اللہ کا، کیونکہ شاید یہ اللہ کو پیارا ہونا نہیں چاہتے،
یہ دنیا کو پیارے رہنا چاہتے ہیں، یہ جلدی اور ہٹتے ہی نہیں اپنی سیٹ سے۔ آخر تک امجد اسلام امجد صاحب کی سیٹ وہاں ریزرو تھی جس رات وہ فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ لیکن انہوں نے کرسی نہیں چھوڑی آخر تک، تو میں کیسے ان کو شاعر ادیب تو استغنا کا مالک ہوتا ہے، وہ تو شاعر ادیب تو جو ہے وہ دنیا کو 100 دفعہ ٹھوکر مارتا ہے، وہ تو توکل اور تقوی والا آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی عقیدے کا۔ تو یہ لوگ جو جفا مار کے ایک چھوٹے سے وہ گرتے پڑتے رہے لیکن مشاعرہ نہیں چھوڑا کانفرنس سے، کس خوف سے کہ میں ایک دن مس ہوا کوئی بیٹھ کے پھر مجھے بلائے گا، بالکل ایسے، کیونکہ اندر سے کمزور ہے۔ ان کی ساری طاقت اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کانفرنسز میں، اپنے آپ کو ٹی وی ریڈیو ادھر اخبار میں سامنے رکھنے میں، افسروں سے ملنے میں، نوکریوں میں، کوئی ان کو پتہ میرے سے چھن گئی تو میں گیا، میری نہ کوئی عزت کرے گا کیونکہ میں شاعر ادیب نہیں ہوں، میرے پاس وہ کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی مجھے پیار کرے، عزت کرے۔ صحیح۔